الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جی دیکھیں، آج ہم اسلامی اصول تجارت کے قاعدے کے موضوع کے تحت دیکھیں گے جو پینشن کے بارے میں، جو اسلامی اصول ہے، پینشن کہہ لیں یا پرائیویٹ فنڈ کہہ لیں، جی پی فنڈ جسے ہم کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو گورنمنٹ کے ملازمت ہوتے ہیں نا، ان کے کچھ الگ الگ رول ہوتے ہیں، ان سے وہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی سودی شکل بن سکتی ہے ان سے پیسے لے کے جو بعد میں زیادہ دیتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں، کچھ اصول سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر سرکاری جو ملازم ہے، صرف ہر ماہ تنخواہ میں سے نا کچھ پیسے کم کر کے جمع کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز ہے، پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو اسلامی اصول تجارت کا قاعدہ رضامندی، اس میں رضامندی والی شرط پوری نہیں ہوتی ہے، زبردستی لے رہے ہوتے ہیں، کوئی مجبوری ہوتی ہے، وہ دینا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ گورنمنٹ یہ زبردستی کاٹ رہی ہے تو یہ پھر کیا کرتے ہیں، پیسے کاٹ کر آپ کے الگ الگ اسکیم میں انہوں نے انویسٹ کیے ہوتے ہیں، وہ اس میں انشورنس بھی ہو سکتی ہے، بینک ہو سکتے ہیں، سودی اسکیمیں بھی ہو سکتی ہیں، تو اس میں وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بعض اگر کوئی سروس یہ ختم کر سکتا ہے تو ختم کروائے، نہ ایسی شکل بنے۔ لیکن وہ اگر ایسا نہیں کوئی شکل، یہ زبردستی لے رہے ہیں، تو پھر سود کے پیسے نہ لیے جائیں۔ اگر وہ آ جائیں تو کسی غریب کو دے دیں بغیر ثواب کی نیت سے، جو بہت زیادہ مجبور ہے یا غریب ہے، تو بلکہ اس کو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اس پیسوں سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک مال ہی اپنا راستے میں قبول کرتا ہے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ جو آپ پیسے آپ کے ہر ماہ کو کاٹے جا رہے ہوتے ہیں، وہ پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں، اس پہ سودی کو پیسے بنتے ہیں، کچھ وہ آپ کو دیتے ہیں، کچھ وہ خود رکھتے ہیں جنہوں نے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دیکھیں، یہ جو پیسہ ہے نا، یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کیپٹل آپ کے نے کوئی پیسہ انویسٹ نہیں کیا ہوتا، یہ قرض ہے آپ کا کمپنی کے اوپر، گورنمنٹ کے اوپر۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہر قرض جو نفع لائے وہ سود ہے، ہر قرض جو نفع لائے وہ سود ہے۔ تو اس کے اوپر حکم تو قرض کا آ رہا ہے کہ آپ کا قرض ہے، کمپنی کے اوپر امانت ہے، تو قرض کے اوپر تو نفع نہیں لیا جا سکتا۔ انویسٹمنٹ تو ایٹ رسک ہوتی ہے، نفع نقصان میں ہوتی ہے، پرسنٹیج میں طے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس پہ قرض کا ہی حکم ہوتا ہے، تو قرض والا ہی حکم اس کے اوپر آئے گا۔ شکل قرض کی بن رہی ہے تو قرض والا ہی حکم آئے گا۔ تو قرض میں یہی اصول ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر قرض جو نفع لائے وہ سود ہے، وہ کسی شکل میں بھی ہو۔ تو اس لیے اس مسئلے کو سمجھا جائے کہ یہ اپنے پیسے ہی آپ لیں، جتنے بندہ صاحب لگا لے کہ کتنے پیسے انہوں نے لیے ہمارے، وہی لیں۔ باقی اگر ختم کرا سکتے ہیں ختم کرا لیں، اگر زبردستی آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ پھر وہ دے دیں کسی غریب مسکین کو بغیر ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ جتنے پیسے، علماء کی اس میں یہی رائے ہے کہ جتنے پیسے آپ کے جمع ہیں اتنے ہی لے سکتے ہیں آپ، باقی سود ہے وہ پیسے آپ نہیں لے سکتے، یہ مسئلہ اس میں۔ اور اس میں ایک اور شکل ہے زکوٰۃ والی۔ اگر تو وہ پیسے آپ نصاب کو پہنچ رہے ہیں، اگر وہ پیسے نصاب کو پہنچ رہے ہیں، 52.5 تولے چاندی کے برابر، یا سونا جو 20 دینار یا 85 گرام سونا، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر، 595 گرام چاندی کے برابر کی قیمت کے پیسے کے برابر پہنچ رہے ہیں وہ، تو زکوٰۃ بھی اس پہ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر وہ پیسے جب چاہیں آپ لے سکتے ہیں دوران سال، مکمل تام ملکیت آپ کی ہے دوران سال، آپ تصرف خرچ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ لیکن اگر وہ آپ پیسے باؤنڈ ہے، آپ نہیں لے سکتے، قرض کی شکل ہے، خرچ نہیں کر سکتے آپ، ایک ٹائم ہے، اس ٹائم میں آپ کو ملنے ہیں، تو پھر جب آئیں تو آپ اس کی زکوٰۃ بھی دیں 2.5%، کیونکہ وہ پیسے آپ کے نصاب کو پہنچ رہے تھے، کسی جگہ جمع تھے۔ اس میں بھی پیسے جب قرض کہیں پھنسا ہو آپ کا، وہ پیسے یا آپ ایڈوانس کہیں پہ دیا ہو، 2-4 سال بعد آئے، تو اس میں بھی اہل علم کی رائے یہی ہوتی ہے کہ اگر تو پیسے آ جائیں تو اس کی دے دیں 2.5%، بعض کہتے ہیں کہ پھر اس پہ بھی سال گزرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح پھر قول ہے علماء کے، تو یہ اس میں مسئلہ ہے زکوٰۃ والا۔ لیکن جو آپ نے اپنی رقم ہے وہی آپ اس میں رکھیں۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، سارا مال ہمارا ہی ہے، وہ آپ کا وہی ہے جو انہوں نے لیا ہے، باقی انہوں نے اضافی سود کے طور پر آپ کو دیا ہے، سود لیا، آپ کو بھی دیا ہے۔ اس لیے علماء کے فتوے اس میں یہی ہیں کہ وہ آپ اپنا ہی پیسہ رکھیں۔
تو دیکھیں سود کے بارے میں آخر میں پھر بتا دوں، یہ ہمارا آخری پارٹ ہے، اس کے بعد نہیں ہے، اس موضوع کو ختم کیا ابھی اس پہ ہم نے۔ سود کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سود دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، ٹھیک ہے نا، دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، سب پہ لعنت ہے، سب گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ اور سود کا آخری درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے والی بات ہے، اور اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، اللہ نے جنگ ہے۔ جس نے سود کے 2 درہم کھائے اس نے 36 دفعہ زنا کیا، اتنی اس کی سخت وعیدیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور سودی نظام سے کیا ہوتا ہے، سودی نظام سے امیر اور امیر تو غریب تر غریب، غریب تر غریب ہوتا ہے۔ اور جو تجارت ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، اس سے کیا ہوتا ہے، امیر کا پیسہ، جو امیر لوگ ہیں ان کا پیسہ غریبوں کی طرف آتا ہے، لیکن سود میں کیا ہوتا ہے، غریبوں کا پیسہ امیر کی طرف جاتا ہے، اس نے اپنا پیسہ سیکیور کیا ہوتا ہے، باؤنڈ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بہاف پہ، اس کی بیس پہ وہ لے رہا ہوتا ہے لوگوں سے پیسہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ اتنی اس کی سخت وعید ہے، اس سے معاشی نظام خراب ہوتے ہیں، مہنگائی ہوتی ہے بہت زیادہ، آج ہماری چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں، یہ سب سودی وجہ سے۔ تو اس میں بڑے بڑے ملک اور چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک لوگ ملوث ہیں سود میں، پیسہ دے کے زیادہ لینا۔ تو یہ اس سے بچا جائے تو اللہ نے رزق لکھا ہے، حلال طریقے سے کھائیں، کھانا تو ہے ہی ہے، تو توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور حلال اگر کم بھی ہے اس میں برکت ہے، حلال کھائیں گے، عبادتیں بھی قبول ہوں گی، دعائیں بھی قبول ہوگی، اولاد بھی نیک پیدا ہوگی، تو اس میں بڑے فائدے ہیں، اور سود سے بچا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔